بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں دو بھائیوں کی خوبصورت سبق آموز کہانی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے بھائی کا نام عبدالرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ تھا اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبدالرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کرتے تھے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے، اور سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کیے برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے اور واپسی پر اپنے ضروریاتی زندگی کے چیزیں لاتے۔ اس کاروبار سے انہیں بہت زیادہ آمدنی ہوتی تھی۔ ایک بار برتن لے کر دونوں بھائی شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر کے 1 دن کے فاصلے پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے وضو کر کے نماز ظہر ادا کی اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس شخص نے ان کے قریب آ کر کہا، اے دوستو، کیا تمہیں کسی ہمسفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلا پا کر اس سے حال احوال دریافت کیا اور باتوں باتوں میں پوچھا، سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں بھائی برابر میں تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا کہ ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو میاں، تم بال بچوں والے ہو، تمہارا حق زیادہ بنتا ہے، اور محنت میں بھی تم زیادہ شامل ہو۔ چھوٹا تو اکیلا ہے، کیا تم نے کبھی اس پہلو سے سوچا ہے؟ اس طرح اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اسی طرح اجنبی نے موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا، کیا سامان بیچنے کے بعد کیا تم برابر میں تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا کہ ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، میاں، تمہاری ابھی شادی ہونی ہے، گھر بننا ہے، اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو، کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو، بڑا بھائی تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے، اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور کھچا کھچا رہنے لگا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا تو کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان اچھے دام میں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے گئے۔ امام صاحب نے خطبے کے دوران سورۃ الناس کی تشریح فرمائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور فرمایا، اگر کوئی بھی آپ سے ایسی بات کرے جس سے آپس میں پھوٹ پڑے، بے اتفاقی پیدا ہو، تو آپ لوگ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے
इसी तरह वो शैतानी वसवसा फौरन गायब हो जाएगा। दोनों भाइयों की समझ में बात आ गई। मस्जिद के बाहर उन्होंने अपने दिलों को टटोला और एक दूसरे के बारे में गलत वसवसों पर फौरन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ा। अजनबी फौरन गायब हो गया। दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया और एक दूसरे से माफ़ी मांगी और उन्होंने एक दूसरे को दिल से माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इमाम साहब को उनकी रहनुमाई का ज़रिया बनाया। दोस्तों, शैतान बहुत चालाक है। ये हमारी कमज़ोरियों को पकड़कर उस पर वार करता है। ये बड़े नाजुक मौक़ों और नाजुक वक्तों पर इंसान पर हमलावर होता है ताकि इसका वार इंसान पर असर कर दे। दोस्तों, अपने आप पर नज़र रखिए, अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।